آنسو ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے، حضرت رباب بیٹھی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، حضرت لیلا حیرت سے تک رہی ہے جانے والے مسافر کو۔ امام علی مقام مصری قبا زیب تن کرتے ہیں، نانا کا امامہ سر پہ سجاتے ہیں، اور اس کے بعد جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں۔ مگر وائے رے وائے، اللہ اکبر، آج علی کے شہزادے کی رکاب تھامنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں ہے۔ ایسے میں امام جب جانے کی تیاری کرتے ہیں تو سیدہ زینب کہتی ہے بھیا رکو، منگل کی شب تھی، تیسری رمضان تھی، امی دنیا سے جا رہی تھی، تو جاتے جاتے مجھے کچھ امانت دیا تھا۔ سیدہ زینب نے ایک کپڑوں کی گٹری کھولی، اور کپڑوں کی گٹری کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا بھیا کچھ یاد آیا؟ امام نے ماں کا 17 پیوندوں والا دوپٹہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا امی نے کہا تھا کہ جب کربلا میں حسین جائیں تو میرا دوپٹہ اس کے کندھوں پہ ڈال دینا، تاکہ حسین کو یوں نہ لگے کہ حسین اکیلے ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ حسین ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہے ہیں۔ امام جب تیار ہو گئے، سیدہ سکینہ لپٹ گئی، بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہیں؟ شہزادی 7 سال کی شہزادی کا یہ معصومانہ جملہ سن کر کلیجے کے آر پار ہو گیا جملہ، اللہ اکبر۔ امام نے سرکار زینب سے کہا زینب بہت رونا ہے تمہیں، اب چپ کرو، بہت سر میں اٹھانا ہے۔ نصیحت کی تمہیں بہت دکھ دیتے ہیں میرے بھائی، صبر کرنا، منہ پہ تماچے نہیں مارنا، بالوں کو نہیں نوچنا، ماتم نہیں کرنا، صبر کرنا، صبر بہت امتحان۔ اور سنو، میری سکینہ کو مت رونے دینا، میری سکینہ کو مت رلانا، اس کا خیال کرنا۔ اور جب یہ قافلہ حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ لے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا، اور پوری داستان جو تم دیکھ رہی ہو نانا کو لفظ بلفظ سنانا کہ نانا جان، جس حسین کو آپ نے جس مقصد کے لیے پانا تھا، حسین نے اس مقصد کو کربلا میں پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب امام پڑھنے لگے، شہزادی سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ جائیں گے تو ہمیں کون ہماری حفاظت کرے گا؟ بابا ایک کام کریں، آپ اپنے جانے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ روانہ کر دیں تاکہ ہم حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا؟ بابا بہرحال بہت سے مکالمے ہوئے، اس کو یہی مختصر چھوڑ کر، ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ المختصر یہ، امام میدان کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں پہنچے، عرش پر لرزے طاری تھے، اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکلی تھی۔ امام نے خطبہ پھر دیا اور مدد کرو گے تو جتنوں کو تم نے شہید کیا ہے، اگر دین کے مددگار بن گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ اتنا کہا، ایک ہیبت ناک پرندہ آیا، اس نے کہا امام اگر اجازت دے میں ایک پر مار کے ان سب کو ختم کر دوں۔ امام نے فرمایا مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، میں اللہ کا امتحان دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہزاروں فرشتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے کہا امام اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں لقائے رحمان یا رضائے رحمان، یا ان کو ختم کرنا؟ اگر ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناتوں کا لشکر آیا، بزرگوں نے یہاں تک لکھا جناتوں کا بادشاہ تک آیا، اور اس نے کہا امام اگر آپ کہیں ایک پھونک پہ سب کو اڑا دوں۔ امام نے کہا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ کربلا میں اب دل تھام کر امام پاک کی حصول برکت کے لیے
شہادت سنے، دلوں کے اندر تمام جائز مرادیں تمنائیں لے لیں، آئندہ سال پھر یہ موقع ملے گا، 1 سال کے بعد میرے امام میدان کربلا میں آئے۔ بتائیں کربلا میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ مدینہ منورہ سے کربلا میں موجود ہے، سیدہ فاطمہ بقیع شریف سے کربلا میں موجود ہے، مولا علی نجف سے کربلا میں موجود ہے، روحوں کے قافلے اتر رہے ہیں، ارواح انبیاء موجود ہیں۔ امام حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے سید العالمین بھی تشریف لائے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی پہلے سے موجود ہیں، امام حسن بھی پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، علامہ ارشد القادری کے مزار پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، ایک خوبصورت جملہ لکھا، کہا کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے، حسینی میلہ کربلا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے اندر یہ لاشیں 71 ادھر پڑی سجی ہوئی ہے اور ادھر امام علی مقام کربلا کے اندر۔ ارے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا پہلے امام شہید ہوتے پھر بعد میں دوسرے شہید ہو جاتے، لیکن اللہ کا امتحان بھی کیسا کڑا امتحان ہے کہ امام کے سامنے پہلے سب شہید ہوں گے، یعنی امام کے جسم پر جب وہ نیزے اور چھلنی زخم لگنے سے پہلے دل پر زخم لگ رہے ہیں امام کے، کتنا سے دل چھلنی ہوا ہوگا۔ ارے جسم پہ جو چھلنی ہوتے ہیں اور زخم لگتے ہیں اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن دل جو چھلنی ہوتا ہے، اللہ اکبر، ننھے بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹے کا جنازہ، بھتیجوں کا جنازہ، بھانجوں کا جنازہ، بھائیوں کا جنازہ، بھتیجوں کا جنازہ، یہ سب امام نے دیکھا اور دل چھلنی چھلنی ہوا۔ اس کے بعد امام خود ہے، سوچو وہ منظر کیا ہوگا کربلا میں، رسول اللہ خود موجود ہے، کس شان سے موجود ہے، مشکات کی حدیث ہے، صحاح میں حدیث موجود ہے، ام المومنین ام سلمہ کا خواب، حضرت عبداللہ ابن عباس کا خواب، 2 خواب تو موجود ہیں، اور صحابی اگر کوئی خواب بیان کر دے تو پھر وہ خواب نہیں رہ جاتا، وہ حدیث کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، رسول اللہ کس طرح کربلا میں ہے، رسول اللہ کس طرح کربلا میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے 61 ہجری کے اندر جو ہے وہ عاشورہ کے دن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، زلفیں بکھری ہوئی ہے اور چہرے پر جو ہے وہ غبار، گرد و غبار حضور کے چہرے کو بوسہ دے رہے ہیں، پورا وجود جو ہے لباس خون سے جو ہے وہ اللہ اکبر رنگین ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے کہا قربانت شمم یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، حضور کی زلفیں بکھری، آنکھوں میں آنسو ہے، لباس کا یہ حال ہے، حضور کیا ہوا؟ تو آقا فرماتے ہیں صبح سے لے کر اب تک میں کربلا میں ہوں اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، ساتھیوں کا خون تو بوتل میں جمع ہو گیا، اب انتظار ہو رہا ہے امام حسین کا خون۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اس کا مطلب حدیث بتا رہی ہے کہ ظاہر میں یہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے رسول اللہ اس کو بوتل میں جمع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کو بوتل میں اٹھا رہے ہیں۔ ارے جس خون کو حضور بوتل میں جمع کرے اس خون کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور پھر سیدہ پہلے سے کربلا میں ہے، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ہمارے مرشد سرکار بابا فرید فرماتے ہیں کہ 9ویں محرم کی رات یعنی 10ویں کو عاشور کی شب میں کسی نے دیکھا کہ کربلا کی زمین ہے اور ایک بی بی نقاب پوش جو ہے کنکر چن کر اپنے دامن میں بھرتی ہے، کنکر چن کر اپنے دامن میں بھرتی ہے۔ دیکھنے والے نے کہا بی بی کیا کر رہی ہے اور آپ کون ہیں؟ کنکر دامن میں چن رہی ہے۔ کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، کل میرا بیٹا حسین اسی زمین پہ گرے گا نا شہید ہونے کے وقت، تو میں کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کنکر چبھنے نہ پائے، میرے بیٹے کو کنکر چبھنے نہ پائے، میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، مولا حسین کربلا میں ہے، سب مدد کرنے کو تیار ہے، کسی کی مدد نہیں لی۔ امام کو اکیلا دیکھ کر امام کے ساتھ ایک ایک کو بھیجنے لگے اور ڈینگے مارنے لگے کہ تھک چکے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں۔ ایسے میں میرے امام ایک وار کرتے ہیں، 2 ٹکڑے کرتے، ایک بار جتنے ڈینگے مارنے کے لیے آئے سب پہ آپ نے
دو دو ٹکڑے کیے. حیدر کرار کا بیٹا تھا، کوئی معمولی انسان نہیں. اللہ اکبر. بالآخر انہوں نے کہا چاروں طرف سے گھیر لو. امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد امام علی مقام لڑتے رہے، ذوالفقار حیدری لے کر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، اور درجنوں کو بلکہ سینکڑوں کو جہنم رسید کیا. لیکن امام لڑ رہے تھے، ادھر سے بھی وار آ رہے تھے. بالآخر امام علی مقام لڑتے لڑتے فرات پر پہنچے، اور آپ نے پانی کا چلو بھرا، اور چلو بھرنے کے بعد پینا ہی چاہتے تھے کہ اللہ اکبر، ایک تیر آیا اور ہاتھوں کو رنگین کر گیا. امام نے پانی چھوڑا، قدرت کی یہی مرضی ہے. اس کے بعد پھر لڑنے لگے، اور جب کہتے ہیں 33 زخم جو ہے وہ نیزوں کے تھے، اور 34 زخم تلواروں کے تھے، اور تیر کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، پورے وجود کے اندر تیر بھرے ہوئے تھے. بالآخر ایک ظالم ناپاک کا ناپاک تیر آتا ہے، اور امام حسین کی پیشانی جو رسول اللہ کی بوسہ گاہ تھی، جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیتے تھے، جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، اس پیشانی میں تیر گھسا. اور تیر گھسنے کے بعد امام حسین پر کشی کی کیفیت طاری ہوئی. لکھنے والوں نے لکھا اے نماز کا وقت تھا، امام علی مقام گھوڑے سے سیدہ کا لال زمین پر آیا، کعبے کی دیواریں دہل گئی، عرش کو لرزہ طاری ہو گیا. اللہ اکبر. روح فاطمہ فرش سے عرش اور عرش سے فرش تک فریادی ہو گئی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رو رہے ہیں. حیدر کرار اللہ اکبر انتقام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے اشارے ابرو پر رک اور تھم جاتے ہیں. ایسے میں امام جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، میرے امام نے جو ہے اپنے ہاتھ سے اس تیر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، اور امام سجدے میں چلے گئے. چاروں طرف سے آنے والے آتے تھے مگر کانپ جاتے تھے، اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا امام کو شہید کرنے کی. اس لیے کہ دنیا کے کتے تو تھے لالچی، مگر دل میں یہ بھی تھا کہ آل رسول ہیں، اس لیے ڈرتے بھی تھے. اللہ اکبر. بہرحال ہر پڑھنے والا بڑھتا پیچھے ہٹتا، پڑھنے والا بڑھتا پیچھے ہٹتا. بالآخر شمر لعین اور سنان ابن انس اور اسی طریقے سے 4-5 لوگوں نے ایک ساتھ مل کر، خولی وغیرہ نے مل کر اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور سیدہ کے لال پر تلوار اٹھائی. اور اللہ اکبر، جیسے تلوار اٹھ رہی تھی، سیدہ زینب خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. بہن بہن ہوتی ہے، دیکھا نہ گیا، آخر دیکھا نہ گیا، خیمہ چھوڑ دیا. سیدہ کی شہزادی نے خیمہ چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی عمر بن سعد کی طرف آئی. او ابن سعد، تیرے ساتھ تو ہمارے خاندانی رشتے ہیں، دیکھ حسین شہید ہو رہے ہیں، اب تو بچا لے. لیکن وہ ظالم سیدہ کی بات پہ توجہ نہیں کی. اس سے پہلے کہ سیدہ زینب امام تک پہنچتی، ایک ظالم کی تلوار اٹھی، اور اٹھنے کے بعد جو ہے امام کی سر پر آئی. امام اس وقت سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے مولا امتحان تو نے لیا، اب بتا تو صحیح تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تو ادھر سے آواز آ رہی تھی اب تم بتاؤ حسین کہ تم بھی ہم سے راضی ہو کہ نہیں. فضا کے اندر آواز آ رہی تھی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اس کے بعد امام کی گردن پہ تلوار آئی، امام کی گردن پہ تلوار چلی. ایسے میں اللہ اکبر، شہادت جو دلہن بن کر کے سرخ جوڑا پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اللہ منادی نے ندا دی اے حوروں کی جنت کی حوروں، اپنی زلفوں کو پھیلا دو.